لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا. کون کہہ رہا ہے، کسے کہہ رہا ہے، کب کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ 28 رجب کو میرے بھائیوں میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا. یہ 27 رجب کا واقعہ. دربار ولید میں امام حسین علیہ السلام، ولید اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، خدا اس پہ لعنت کر. ولید نے اپنے دربار میں امام حسین علیہ السلام کو بلایا اس لیے کہ یزید کا خط دیں جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین آپ یزید کی بیعت کریں. آپ مجھے دیکھیں گے تو میں بات کروں گا، اگر آپ مجھے نہیں دیکھیں گے تو مجھے کون دیکھے گا؟ سننے والے ہی نہیں ہوں گے تو بیچارے پڑھنے والے کیا کریں گے؟ جس وقت درباریوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام دربار میں آ رہے، آدھے منٹ کی بات ہے، میں شعر شروع کر رہا ہوں. جب انہیں پتہ چلا کہ مولا دربار میں آ رہے ہیں تو انہوں نے 2 پلانز بنائے، مشورے جو انہوں نے آپس میں کیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلا مشورہ یہ تھا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے آنے پہ احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ دربار کے دروازے پہ جو پردہ تھا دربان کو حکم دیا گیا تم نے پردہ نہیں ہٹانا، امام حسین کو پروٹوکول تم نے نہیں دینا. علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ اٹھائے گا، خود نیچے سے سر جھکا کے گزرے گا، ایسے آٹومیٹکلی حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے گا. ایسے ایک کوئی اٹھے گا نہیں اور دوسرا کوئی پردہ نہیں ہٹائے گا. حسین خود پردہ اٹھا کے نیچے سے سر جھکا کے گزریں گے تو خود ہی ہمارے سامنے پیشانی خم ہو جائے گی. یہ 2 مشورے تیار تھے، لیکن تاریخ کہتی ہے وائے روب امامت کے جس وقت شمس امامت افق دروازہ پہ طلوع ہوا تو امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی پہلے سے آ گئی ہو. علی کا لال پردے کے اس جانب کھڑا تھا، میرے امام کو پتہ چل گیا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا، تو مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے کچھ نہیں کیا. میرے امام نے اس جانب کھڑے ہو کر بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا. میرے امام دربار کے اندر داخل ہوئے اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہو بدبخت تو نے دیکھ لیا، تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا ہے. تاریخ کہتی ہے میرے امام علیہ السلام کے جملے مکمل ہوئے اور امام علیہ السلام کی ڈائیلاگ ڈیلیوری، علی کے لال کا اعتماد، علی کے لال کا اختیار زبان و بیان پہ کچھ اس ادا کا تھا. میرے امام کے جملے بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ امام علی مقام علیہ السلام کے احترام میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا. میرے بھائیوں سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا. اب جب تخت والا کھڑا ہوا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے، جب تمام درباری کھڑے ہو گئے تو ماحول کچھ اور ہو گیا. جب تمام دربار کھڑا ہوا تو میرے امام نے دربار میں پہلا قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، تیسرا، موبائل تلے ہاتھ اونچے، ٹائم گھٹ مولا دی قسم ہو سکتا ہے کہیں ممبر چھوڑ دے ماں. امام نے پہلا قدم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں قدم، مسندیں شروع ہوئی. امام چلتے جا رہے ہیں تخت کی جانب اور دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، یہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، آگے سے آواز، پکھے اگے بیٹھ کے بندہ چپ رہے میں من نہیں سکتا، وہاں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، وہاں سے آواز آ رہی ہے سرکار یہاں کے بیٹھے، وہاں سے آواز آ رہی ہے سرکار میری کرسی پہ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے اٹھنا نہیں ہے، لیکن اب امام بیچ میں سے چلتے جا رہے ہیں میرے بھیا، اور دائیں بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار سلام سلام، میرے مولا میرے آقا ادھر آئیں، ادھر بیٹھے. علی کے لال کو تاریخ کے تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے علی کا لال چلتا چلتا ولید کے تخت کے سامنے آیا اور اس کے تخت کے سامنے آ کے علی کے لال نے ابھی اس سے پہلے کہ میرے مولا کچھ جملے کہتے، وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اس نے کام تو یہ ہاتھ مانگے گا مولا باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ بیٹھے. تاریخ کہتی ہے اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے. ارے تجھے نہیں پتا سر، بڑی مہربانی، ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ. ناظم ممبر صاحب میں لمبا کروں پلیز مجھے کہیے گا بس کر، بیٹھ کے ذاکروں کو سنا نہ کریں. نہ میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے مجھے کہیں میں جا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا، راضی رہیے گا، قرآن رحل کے علاوہ اور ملتان ازداری، قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں. مولا علی علیہ السلام کے ذکر میں شرمیلے جوان اچھے نہیں لگتے. حسین ایسا نام نہیں ہے جسے اٹھانے کے بعد چہرے مرجھائے جائیں. حسین دل کو تازگی دیتے ہیں. آپ لوگ پلیز تھوڑا سا مجھے مسکرا کے دیکھیے، داد بھلے مجھے نہ دیجیے. یہاں گرمی کا احساس نہیں کیا جا سکتا، ماشاءاللہ سے
میں جس وقت آیا ہوں اس وقت اتنے بندے نہیں تھے جتنے پنکھے تھے، کسی قسم کی گرمی نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا بیٹھے بیٹھے ڈال دیا ہے آتش داں میں کیا کیا کچھ، موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ لگا دی۔ ولید مجھے دربار میں کیوں بلایا؟ اس نے کہا مولا یہ خط ہے، یزید کہہ رہا ہے یا بیعت یا جنگ، میں با خدا نہیں لڑوں گا، ایک بار بھی نہیں کہوں گا بولے میرے ساتھ، آپ نہیں بولیے، میں اپنا ٹائم پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ خط اس میں لکھا ہوا ہے بیعت یا جنگ۔ مولا یزید کہتا ہے بیعت کریں، آپ اسے کیا رپلائی دیں گے؟ سامعین گرامی میں نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ بولیں، لیکن مولا کا واسطہ میں اس بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ایسے لقمہ توڑ کے میرے مولا حسین سے مانگ کے تو کھاتا ہے، لیکن ان کے ذکر پہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تک بھی نہیں آ سکتی۔ میں خدا کی قسم وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے گھر کا چولہا امام علی مقام کے صدقے میں روشن ہوتا ہے اور وہ یہاں بور بیٹھا تو بیٹھا کیسے ہوا ہے۔ مولا آپ یزید کو کیا رپلائی دیں گے؟ وہ کہتا ہے بیعت کریں یا جنگ کریں؟ علی کا لال فرماتا ہے ولید تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کا لال فرماتا ہے نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے۔ علی کا لال فرماتا ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا جو جہاں بیٹھا ہے، جس کونے پہ بیٹھا ہے، جو جہاں کمفرٹیبل ہے، مولا کا واسطہ اپنے دل میں میرے جملے کو آنے دینا۔ علی کا لال فرماتا ہے یزیدیت کا مولا کا واسطہ وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ولید لکھ یزید کو، گھبراتا کیوں ہے؟ حسین اعلان کر رہا ہے اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں۔ جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین ہے، مل کے نعرہ حیدری۔ بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں۔ میرے غصے سے نہیں بیٹھے کدھر، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں۔ کاروان العباس، مولا اس خانوادے کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ جس وقت ہم لوگ 40 پہ سفر کرتے ہیں تو نظر آتا ہے یہ کاروان جگہ جگہ پہ، کافی خدمات ہیں اس گھرانے کی۔ امام حسین علیہ السلام کے مشن میں خدا ان لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں۔ آپ بڑے بیٹھے ہیں میرے سامنے، سفید ریش لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے داد مانگتے ویسے بھی ڈر رہا ہوں، آپ بڑے ہیں، میں کیسے کہوں کہ داد دیں؟ میں فقط اتنا کہتا ہوں مجھے دعا کیجیے، زندگیاں گزر گئی ہیں آپ لوگوں کی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے۔ لمحے کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، فلسفہ بیعت پہ بات کرتا ہوں۔ 18 جیٹھ کا دن ہے، اگر آج کے دن بھی ہم لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا تو ہم مجلس میں کرنے کیا آ گئے؟ ہمیں اگر یہ بھی نہیں پتا کہ انکار بیعت فاسق امام نے کیوں کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا میرے مولا کا، یزید کی پالیسی کیا تھی، اگر ہمارے جنریشن کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہو، میرے ایج فیلوز جتنے میرے برادران بیٹھے ہو، امام حسین اور یزید امام نے اس کا بائیکاٹ کیا کیوں تھا میرے بھائیوں، اگر ہمیں یہی نہیں پتہ چلنا تو ہم یہاں کرنے کیا آ گئے؟ یہ جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں مولا کا واسطہ تسی سر بھی ہلا چھوڑیا نا، قیمت ہو ویسی۔ علامہ علی نکی نکن نے جملہ کہہ کے لاک لگا دیا، خدا کی قسم فرماتے ہیں سمجھ نہیں آئی، 1400 سال گزر گئے، زمانہ جواب نہیں دے رہا، 9 لاکھ کا لشکر جس ملعون کے ساتھ تھا پھر بھی وہ 72 سے بیعت مانگنے پہ مجبور کیوں تھا؟ یہ ادھر والا محلہ، یہ یہاں جتنے بیٹھے، یہ آپ جتنے جوان بیٹھے ہو نا آپ لوگ، بلکہ یہ ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں، کم از کم ان کے پیچھے کوئی تو سنے گا، کوئی تو اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ سامعین گرامی جو کیمرے میں دیکھیں یا جو یہاں بیٹھے ہیں، مولا کا واسطہ آپ لوگ بڑی بڑی کیبنٹس میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ لوگ فرینڈ زون میں جاتے ہیں، بڑے بڑے لبرل، بڑے بڑے ایتھیسٹ لوگوں میں آپ لوگ کو جا کے بتانا پڑتا ہے ہم نے کس کو مانا ہے، وہ مولا کون تھے؟
لوگ سوال کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو اتنا انکار کیوں تھا بیعت کا؟ کم از کم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا لڑنے والی بات نہیں ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے اتنا تو پوچھو کہ یزید کو اتنا اصرار کیوں تھا؟ پہلے وہ کر رہا ہے نا، اسے اصرار کیوں تھا؟ بلکہ میری پوری مجلس بھول جائیے گا، یہ ایک سوال نہ بھولیے گا، آپ کو جہاں یاد آئے وہاں جا کے کریے گا، ممبر بالکل میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں۔ امیر المومنین کی بنائی ہوئی خود ساختہ مسند پہ بیٹھ کے یزید ملعون نے دین اسلام کے ساتھ ایسا بھی کیا کر دیا کہ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو بھی تلوار نکالنا پڑے گا۔ یہ سوال ہیں، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، وہ جو 70-71 لوگ تھے، وہ کون تھے؟ وہ کوئی لڑاکو لوگ تھے؟ ہمارے لاہور کی پنجابی کا جملہ، ان میں سے ایک بھی کن ٹوٹا نہیں تھا۔ شریف النفس لوگ، شب زندگار لوگ، عبادت گزار لوگ، گوشہ نشین لوگ۔ جناب حبیب ابن مظاہر ایک ایک سجدے میں ختم قرآن کرنے کی روایات ملتی ہیں۔ جناب مسلم بن اوسجا ضعیف ترین کوفہ کے بچوں کو حفظ قرآن۔ ایسے لوگ امام حسین کو شریف چاہیے، حسین کو بدماش نہیں چاہیے۔ آپ کسی مولوی کے پیچھے نہ لگیں، آپ کسی علامہ کے پیچھے نہ لگیں، آپ بڑے سے بڑے آپ کسی کے پیچھے نہ لگیں، کم از کم آپ خود کو ویسا تو بنانے کی کوشش کیجئے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، ویسے بننے کی کوشش کیجئے جیسے کربلا میں میرے مولا کے ساتھ تھے۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ کہتی ہے 3 تک شہید وہ ہیں جو مسلمان تھے ہی نہیں، جو آئے میرے مولا کے پاس۔ اور حسین کہتے ہی اس بادشاہ کو ہیں جس نے غریب کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھا، جس نے بیوہ کے سر پہ چادر رکھتے ہوئے اس سے اس کی کاسٹ نہیں پوچھی، جنہوں نے یتیم کو کھانا کھلاتے ہوئے اس سے نہیں پوچھا کہ تیری برادری کیڑی ہے۔ میرے مولا کے در پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، جس رنگ میں آیا، جہاں آیا، ان کے دروازے پہ در عباس سے ملتا ہے برابر سب کو، وہ نہیں دیکھتے سید ہے کہ انصاری ہے۔ کوئی تھوڑی جی ہوں ہاں کوئی ہی شی اٹ تک کرو میرے نال کرما لو۔ آپ لوگ یہ مذہبی دیواریں توڑیں، آپ انسانیت کے لیول پر جا کر دیکھیے کہ ان شخصیات نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ میں بہت چھوٹا نوکر ہوں، یہ ممبر حسین بہت بڑی جگہ ہے، کاش ہم ذاکرین کو اس جگہ کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو جائے، ہم لوگ یہاں کھڑے ہوتے ہوئے بھی کانپیں، لیکن ہم لوگوں نے اسے اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے بھی باخدا ڈرنے کا مقام ہے، لیکن میں پورے اعتماد سے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا علامہ ثابت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے۔ ارے انہوں نے تو کسی سے مذہب نہیں پوچھا، انہوں نے کھانا کھلاتے ہوئے کسی سے یہ تو نہیں کہا کہ تیری برادری کیڑی ہے، تم کس لابی کا حصہ ہو، تم مجھے مانتے ہو، تم نہیں، جو آیا جب جیسے۔ یہ خاندان بانٹتا گیا، انکل مجھے دیکھیے گا، یہ خاندان بانٹتا گیا، بھوکوں کو روٹی دیتے گئے، غریبوں کو کھانا کھلاتے گئے، بیواؤں کے سروں پہ چادریں کرتے گئے، یتیموں کے سروں پہ۔ ارے یہی تو وجہ تھی جب 10 لاکھ کا اجتماع علی کے لال نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا تھا، تو علی کے لال نے فقط جب چہرے پہچانے کہ یہ لوگ کون ہیں، ارے جو مجھ سے لڑنے آ گئے، تو اس وقت میرے امام نے فرمایا تھا مجھ سے لڑتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ارے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی یہ دعوت میں بند کھائے ہو، میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے۔ راضی رہیے گا سامعین گرامی، دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ میں بار دیگر گزارش کر کے جا رہا ہوں، 18 جیٹھ ہے، ہم لوگ اسے 10 محرم کی طرح مناتے ہیں۔ یہ جتنے احباب سوشل میڈیا پہ سن چلیں، یہاں تو اہل سنت احباب کم ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن کم ہوں گے، لیکن وہاں پر کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا، وہاں سب سنتے ہیں۔ میں منت کر رہا ہوں مولا کا واسطہ، دنیا کی کسی لغت میں، دنیا کی کسی ڈکشنری میں مرنے کا مطلب ہارنا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، اور جیتنے کا مطلب مار دینا نہیں ہوتا۔
ہارنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں ناکام ہونا، اور جیتنے کا مطلب ہوتا ہے مقصد میں کامیاب ہونا۔ یزید کا مقصد حسین کو مارنا نہیں تھا، اور حسین کا مقصد یزید سے بچنا نہیں تھا۔ اگر یہ مقاصد تھے تو بھلے یزید جیت گیا، مقصد یزید کا تھا حسین سے بیعت لینا، اور حسین کا مقصد تھا بیعت نہ کرنا۔ حسین نے بیعت نہیں کی، حسین 1400 سال سے مقصد میں کامیاب ہے۔ میں آپ کو جون ایلیہ کا ایک شعر سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ آپ نے ایک آنسو میرے دامن میں ڈالنا ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، باخدا ممبر چھوڑ رہا ہوں، فقط ایک آنسو میری بخشش کا سامان ہو۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، مولا کے سب ذاکر اچھا پڑھنے والے ہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا۔ خیرات ہے، میری بی بی سیدہ کے کرم کا ایک پورا سمندر ہے، اس میں سے کسی نہ کسی کو قطرے کا لمس مل جاتا ہے، اس کی نیت اور حیثیت کے مطابق یہاں سے خالی کوئی۔ خدا ان بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، خدا یہ حسین زین ان بھائیوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن کی میراث تھی کوثر، میں اس مجمع سے کسی کو نہیں جانتا، میں یہاں باہر کھڑا ہوتا ہوں اور یہاں میرے ساتھ مشکل بن جائے، آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے نہیں بھی جانتا ہو تو آپ بھلے جس مرضی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے مشکل میں دیکھیں گے، آپ نہیں بھی جانتے کہ میں کون ہوں، تو میرے پاس آ کے اتنا ضرور کہیں گے بھائی کیا ہوا۔ یہ ہوتی ہے انسانیت۔ ارے میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں، آپ کو اسلام میں دو قسم کے لوگ ملیں گے، آپ کو دو چہرے، اسلام میں دو چہرے ملیں گے، ایک وہ جو ہر جیسے مجرم راستہ روکنے والے کے گھوڑوں کو پانی پلائے، اور ایک وہ جو 6 مہینے کے بچے کا پانی بند کرے۔ یہ بہت لمبی بحث ہے، خدا کی قسم بہت، اس پہ سیمینار چاہیے، اس پہ مجلس نہیں چاہیے۔ سیمینار کی گفتگو اور ہوتی ہے، ممبر کی خطابت اور ہوتی ہے۔ آپ کو اسلام میں دو قسم کے چہرے ملیں گے، ایک وہ ملیں گے وہی یزید علیہ السلام جیسے جو مسجدوں کے ممبروں پہ شراب پی کے قرآن پڑھیں، اور ایک حسین دین پناہ جیسے کہ نو کے سنا پہ بھی تلاوت کلام کریں۔ دو کے ارے نمازی امام حسین نے نماز سجدہ آخر میں سر کٹایا ہے میرے بھائیوں، اور ایک نماز وہ بھی پڑھتا تھے، وہ جو کہتے تھے جلدی حسین کو شہید کرو، ہم نے جمعہ اکٹھا پڑھنا۔ انسانیت میرے بھائیوں مین چیز ہے، دین اسلام مذہب انسانیت ہے۔ اگر آپ سے انسان نہ خوش ہیں تو سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ کوشش کیجئے آپ انسان کو سکون دیجئے۔ انسانیت سب سے بڑا رشتہ ہے، اس بنانے والے نے سب سے پہلے انسان بنایا ہے۔ شیعہ سنی ہم آ کے بنے۔ امام حسین کا جو دکھ تھا میرے بھائیوں، وہ دکھ ہی تو یہی، میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، میں باہر کھڑا ہوں، مجھے آپ لوگ نہیں بھی جانیں گے تو مجھے مشکل میں اتنا ضرور کہو گے میرے بھائیوں کیا ہوا۔ اب میں آپ کو امام حسین کا دکھ سناتا ہوں۔ علی کلال رو رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے فرما رہا تھا، میرے مالک گواہ رہنا، عباس چل بسے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اکیلے رہ گئے میرے امام حسین علیہ، بالکل اکیلے میرے مولا، اور یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ میرے مولا اکیلے رہ گئے۔ اکبر و عباس چل بسے، قاسم و محمد جیسے جانثار چلے گئے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کو جیسے میر انیس نے کھینچا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے اساتید شعراء لٹریچر لکھنے والے فرما گئے میر انیس کی یہ ایک لائن پورا مرثیہ ہے، پورا دیوان مصائب ہے، اللہ کرے کہ آپ ہائے کر لیں۔ انیس فرماتے ہیں جب کوئی نہیں رہا اس وقت امام حسین نے نہر القما کی جانب رخ انور کو رخ کیا، اور جوان بھائی کے لاشے کی طرف دیکھ کے حسین نے رو کے فرمایا عباس افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ کیا درد ہے خدا کی قسم۔ جناب ظافر جن خود روایت کرتے ہیں، قبیلہ بربر کا ایک فرد، خطیب اکبر نے اس واقعے کو پڑھا، اپنی کتاب میں لکھا۔ ایک عامل تھا، اس نے عمل کیے، اس نے چلے کاٹے جناب ظافر سے۔ یہ جملہ اسی روایت پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، راضی رہیے گا، میں نے ٹائم پورا کیا، میں انشاءاللہ کبھی واپس آیا، میرا اپنا گھر ہے،
میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے نوکری کروں گا. اب گنجائش اتنی تھی, شدید خطرناک حالت میں اب آگے کا بھی سفر کرنا ہے, بس دیکھیے گا میری جانب, میں آدھے منٹ سے پہلے زحمت تمام کر رہا ہوں. ظافر جن ملاقات ہو گئی. ظافر بتائیے کربلا میں وہاں کیا ہوا, وہاں کیا ہوا. جب تمام سوال ہو گئے تو اب آخر میں ظافر آپ سے ایک ذاتی سوال ہے, بتائیں کوئی ایسا ٹائم بھی تھا جو آپ پہ مشکل گزرا ہو. ظافر فرماتے ہوں تو میں جن, لیکن کربلا میں ایک ایسا وقت بھی آیا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. ظافر بتائیے وہ موقع کون سا تھا. ظافر رو کے فرماتے ہیں جہاں میری اپنی روح کانپی وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا. جس وقت میں کربلا میں داخل ہوا میں نے عجیب منظر دیکھا. زین ذوالجناح پہ میرے امام تھے, زخموں سے چور تھے, ادھر گرتے گرتے سنبھلتے تھے, پھر ادھر گرتے گرتے سنبھلتے تھے. زخموں کی تاب نہیں لا رہے, نظر آ رہا ہے میرے مولا زیادہ دیر زین ذوالجناح پہ نہیں ہے. ظافر فرماتے ہیں میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا. حسین زخموں سے چور, ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں. میرا بھائی مجھے دیکھنا, ادھر گرتے گرتے سنبھلتے ہیں. یا اچانک ملعون ابن سعد نے اعلان کیا جلدی کرو حسین کے خیموں کو لوٹ لو, حسین کے خیموں کو. ظافر فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کمر کا بل میرے امام نے سیدھا کیا. جلال بھری آواز میں پھیپھڑا پھاڑ صدا لگائی, خبردار جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میرے خیام کی جانب نہ کرے. تم نہیں جانتے وہاں رسول اکرم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں. ظافر فرماتے ہیں یہ جملے سننے تھے, میں دوڑتا دوڑتا امام کے قدموں پہ گیا. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مجھے حکم کریں میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں. ظافر فرماتے ہیں مجھے موت آ جاتی میں سوال نہ کرتا, مجھے موت آ جاتی میں امام کا جواب نہ سنتا. جب میں نے کہا مولا مجھے حکم کریں میں ان کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھوں. علی کے لال نے فرمایا ظافر میں تجھ سے راضی ہوں, میرا عدل گوارا نہیں کرتا, میری کرامت مانتی نہیں ہے میں نظر نہ آنے والی مخلوق کو ان سے لڑواؤں. ظافر تو جہاں سے آیا تو وہیں واپس چلا جا. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا مر جاؤں گا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. علی کے لال نے فرمایا ظافر اگر رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ رک جب تک میں امام بن کے حکم دوں. جب امام بن کے کہوں نا ظافر کربلا چھوڑ, اس کے بعد تیرا رکنا حرام ہوگا. ظافر فرماتے ہیں امام نے اجازت دی, میں اسی ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا. اب تمام مصائب ظافر جن نے وہیں سے دیکھ کے بیان کیے, میں نے سارا بیان سمیٹ دیا. ظافر فرماتے ہیں بس علی کا لال زین سے زمین پہ آیا, میرے امام نے سجدہ آخر میں سر رکھا. وہاں سے وہ ملعون آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا. اس نے پہلی ضرب چلانے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا. ابھی اس نے ضرب نہیں ماری کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا. اس کی جانب دیکھ کے میرے امام نے رو کے فرمایا ظالم تو نے مارنا ہے, میں نے شہیدوں نے, بڑا درد ہے خدا کی قسم اس جملے میں, ارے میرا رہا کوئی نہیں, میری غربت کا واسطہ لمحے کے لیے رک. ظافر فرماتے ہیں وہ رکا, جلدی کر رہا ہوں. علی کے لال نے نظریں موڑ کے اسی ٹیلے پر حیران ہو کے فرماتے ہیں ظافر تو ابھی تک گیا نہیں ہے. میں نے کہا مولا مر جاؤں گا لیکن اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں. کہ بلا ظافر کہتا ہے, چیخ نکلی علی کے لال کی, رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ. اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے. اور ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی, اور ظافر میری ماں میرے لاشے پہ آ رہی ہے. علی کی بیٹیاں آپ کو گری ہے.